الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہیں انتہائی اذیت رسان قسم کی سزا دے رہے تھے. یذبحون ابناءکم، درآں حال کے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے
ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یہ اس بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جس وقت ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا، اور فرعون کی قوم کو، فرعون کی جماعت اور سنگت کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حال کہ تم اس بات کو دیکھ رہے تھے، یعنی یہ بات تمہارے آمنے سامنے ہوئی ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قوت عطا فرمائی، یا انہیں معجزات عطا فرمائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں راہ راست مل جائے، تمہیں منزل کو جانے والا راستہ ہاتھ آ جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنی قوم سے یوں فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، کہ یقیناً تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، کیونکہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا ہے۔ اب بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تم اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ۔ فاقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ بعد میں اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے انتہائی بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کی نگاہوں میں، تمہارے خالق کے نزدیک یہ بات بہت ہی اچھی ہے۔ فتاب علیکم، سو اس پروردگار نے تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، وہ وقت یاد کرو جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھل مکھلا دن دہاڑے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درآں حال کے تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں کھڑا کیا، یعنی زندگی عطا فرمائی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بدلیوں کو سائبان بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، پاکیزہ چیزوں میں سے وہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے۔ آیات طیبات کا
تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ یہ ایک پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق تھا۔ درمیان میں ایک جملہ شفاعت کے بارے میں آ گیا تھا کہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے تم ڈرو جس دن کے کوئی نفس مومن، کوئی مومن جان کسی کافر جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی کفارہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے امداد کی جائے گی۔ یہ بھی بظاہر تو شفاعت سے ڈیل کرنے والی ایک آیت لگ رہی ہے، مگر حقیقتاً یہ قصہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لانے میں جو کوتاہی کر رہے تھے، ان کا ایک سہارا یہ بھی تھا کہ ہم بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے بخش دے گا۔ تو ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا، ان کی اس بدعقیدگی کی تردید فرما دی۔ فرمایا کہ کوئی نفس مومن نفس کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یعنی انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام جو اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، ان کی شفاعت کفار کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ دونوں جگہ نفسن مطلقاً آیا ہوا ہے، اس میں کسی ایمان کی کوئی قید نہیں ہے، نہ کفر کی کوئی قید ہے، تو اس کا نام ہے، یہ مطلق ہے۔ ہمیشہ اصول بیان ہے فن تفسیر میں کہ مطلق ہمیشہ مقید کتابی ہوتا ہے۔ دوسری آیات سے اگر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، تو یہاں مطلقاً شفاعت کی نفی جو ہے اس کو اس کے مقید کے تحت لے جایا جائے گا۔ جیسا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے۔ تو یہ اس کی تردید تھی کہ جو نفس مومن ہے نفس کافر کے بارے میں شفاعت کرنے کا قاعدتاً وہ مجاز ہی نہیں ہوگا، اس کو اجازت ہی نہیں ملے گی۔ شفاعت ہوگی مگر اسے پہلے سے لی ہوئی اجازت کی روشنی میں شفاعت کرنے کا حق ہوگا۔ تو ایک مقام پر غالباً وہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 255 ہے، غالباً ہو سکتا ہے کہ اس کا نمبر میں اکا دکا فرق بھی ہو، لیکن تیسرے پارے کے آغاز میں یہ بات آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن کے کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس میں کوئی تجارت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، اور کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ کہنے والا اس جگہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں تو مومنوں کو خطاب کر کے بتایا گیا ہے کہ وہاں شفاعت نہیں ہوگی، تو وجوہ الخطاب کے چیپٹر میں یہ ایک اصولی بات ہے، بات ان سے کی جاتی ہے جن سے متعلق ہوتی ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے کلام شروع ہوا ہے، تو پھر اصولی طور پر اس کو مومنین سے متعلق جاننا چاہیے، یعنی مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، تمہاری سنگت میں اور تمہاری کمیونٹی میں کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستانہ بھی نہیں ہوگا، اور کوئی کسی طرح کی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی۔ تو جو اصول تفسیر کا قاعدہ ہے اس کے مطابق تو یہ مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ اس دن تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس جگہ وجوہ الخطاب کی بحث میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جس وقت خطاب کسی کو ہو تو اس کے مقصد کی چیز ہوتی ہے، مقصد کی چیز ہونے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کی اپنی ذات پر اپلیکیبل ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے اس کو دوسروں کے حالات بتائے جایا کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دوسروں کا حال مومنوں کو بتلایا گیا ہے،
اس کا ثبوت کیا ہے؟ خواتین آیات فن تفسیر میں ایک مستقل علم ہے. علماء تفسیر کہتے ہیں جس کو خواتین آیات کا علم نہ ہو اس کو تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہاں جو فرمایا والکافرون هم الظالمون، خطاب مومنوں سے ہے لیکن حال کافروں کا ہے. اگر کافروں کا حال نہ ہوتا تو آخر میں اس جملے کا کچھ مطلب نہیں ثابت ہوتا کہ والکافرون هم الظالمون، کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اگر اس جگہ مومنوں کو خطاب کرنے سے یہ مفہوم مستنبط ہوتا ہو، یہ مفہوم ثابت کیا جاتا ہو، دریافت کیا جاتا ہو، جس کو انفرمنٹ کہتے ہیں، اگر وہ انفر ہوتا ہو، یعنی یہ مضمون ایسا نکلتا ہو جو مومنوں کی اپنی ذات پر لاگو ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. جیسا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے میدان میں سارے دوست دشمن بن جائیں گے لیکن متقیوں کی دوستی قیامت میں قائم رہے گی. یہ جو آیت آپ کے سامنے اس وقت پیش کی گئی ہے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 255 غالباً، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اس میں دوستی بھی نہیں ہوگی. اگر مومنوں کو خطاب کرنے سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہو کہ یہ حکم مومنوں ہی کے بارے میں ہے تو مومنوں کو دوسرے مقام پر بتلایا ہے کہ قیامت کے میدان میں دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، دشمنیوں میں بدل جائیں گی، مگر بتایا مومنوں اور متقیوں کی دوستی قیامت میں قائم رہے گی. معلوم ہوا جس طرح دوستی کی تخصیص دوسرے مقام پر کر دی گئی کہ یہ حال کافروں کا ہے، بتلایا مومنوں کو گیا ہے کہ اے ایمان والو یہ کافروں کا حال ہے کہ کافروں کی کوئی دوستی نہیں ہوگی. جس طریقے سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دوستی کی نفی کافروں کے بارے میں ہے اور کافروں کا حال مومنوں کو بتلایا گیا ہے، اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے یہ بتلا رہی ہے کہ شفاعت کا نہ ہونا یہ حال کافروں کا ہے، بتلایا گیا ہے مومنین کو. اگر اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے تمہیں ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں موجود ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے شفاعت کی نفی یہ غیر مومنوں کے بارے میں ہے، یعنی کافروں کے بارے میں ہے، حال کافروں کا ہے اور بتلایا جا رہا ہے مومنوں کو. تو اسی بنیاد پر کہنے والا کہہ سکتا ہے جناب میں آپ کو ایک ایسی آیت بتلاؤں گا جس میں نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے اور لوگوں کی شفاعت کے تو کیا معنی، آپ خود بھی اگر شفاعت کریں تو نہیں بخشیں گے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے میرے محبوب خواہ آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں یہ ان کے لیے برابر ہے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. اس جگہ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ رب نے کافروں کا حال بتلایا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، خواہ شفاعت آپ ان کے سفارش کریں یا نہ کریں اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. آپ کے حق میں برابر نہیں ہے، آپ نے جو حسن محبت کے ساتھ ان کے لیے مغفرت مانگی ہے اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کانٹیکسٹ اس کا سیاق و سباق یہ مومنوں کا حال بتلاتا ہے یا کافروں کا حال بتلاتا ہے. اس سے پہلے کی آیت اگر دریافت کی جائے سورہ منافقین میں تو یہ آیت یوں آتی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ مُسْتَكْبِرُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان سے کہا جائے کہ تم بارگاہ رسالت آپ میں حاضری دو تاکہ تمہارا رسول تمہاری سفارش کرے تو وہ متکبرانہ طور پر اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں، درآں حال کے وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس جگہ اس کا شان نزول معلوم کیا جائے تو پھر شفاعت کے بارے میں راز کھل جائے گا. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حق بجانب ہے. واقعہ یہ ہوا ایک سفر میں عبداللہ ابن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، سارے منافقوں کا سردار تھا،
उसका झगड़ा एक सहाबी मुकर्रम से होता है। उस झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि वो जोशो झलाल में आकर के ये बात कहने लगा, लइर्रजाना इलल मदीनत लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल, अगर हम खैर व आफियत के साथ लौट के मदीना तैयबा पहुँचे तो इनको हम अपने शहर से मार के निकाल देंगे। यानी मुनाफिकीन और ज़ुमरा है मुनाफिकीन को वो कहता है हम मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा अगर खैरियत से वापस मदीना तैयबा पहुँचे तो इनको यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, जिनको परवरदिगार आलम ने अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दुनिया में जारी किया, उनके मुतालिक वो कह रहा है कि इनको मार के शहर से निकाल दूंगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बारगाह के में इस बात का तज़किरा किया गया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह अगर आप इजाज़त फरमाएँ हम उनको पकड़ के ले आते हैं। वो अपनी नदामत का इजहार करते हैं, आप उनके लिए बारगाह खुदाबंदी में इस गुस्ताखाना जुमले के बारे में उनकी शफात करें, उनकी सिफारिश करें। सरकार इस पर एक हद तक राज़ी हुए। उनको जब जाके कहा गया कि चलो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताकि वो तुम्हारे लिए शफात करें, तुम्हारी सिफारिश करें, जब ये बात उनसे कही गई तो उन्होंने झंझला करके कहा हम वहाँ नहीं जाना चाहते। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। परवरदिगार आलम ने कहा, ओ मेरे महबूब, जिनको तुम्हारी बारगाह में हाज़िरी की दावत दी गई और उन्होंने मुतकब्बिराना तौर पर अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और इनकार के अंदाज में दूसरी तरफ चल दिए हैं, ऐ मेरे मुस्तफ़ा वो तेरे दरबार में आने के मुनकिर हैं, तेरे वसीले के मुनकिर हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई बफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। इस बात का जब उन्होंने इनकार किया कि हम सरकार की बारगाह में इस मकसद के लिए नहीं चलते कि सरकार हमारे लिए सिफारिश करें, रब ने कहा, ओ मेरे महबूब, जो तेरे वसीले का मुनकर है, जो तेरी शफात का मुनकर है, जो तेरे दरबार में हाज़िरी पर इनकार करता है, अगर तू भी कहे तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। इसका मतलब यह सरकार की शफात यकीनन काबिल कबूल है, मगर जो सरकार की शफात का मुनकर है, रब कहता है जो तेरी शफात का मुनकर है, तेरे दरबार का मुनकर है, तेरे तवस्सुल का मुनकर है, अगर तू भी कहे तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। तो ये शफात की नफ़ी नहीं है, ये मुनकरीन शफात के बारे में शफात की नफ़ी है। तो बताने वाले को ये नहीं कहना चाहिए सरकार की शफात नाकाबिल कबूल है, बल्कि बताने वाले को यो बताना चाहिए जो सरकार की शफात का मुनकर है, जो सरकार के वसीले का मुनकर है, सरकार खुद भी फरमाए तो परवरदिगार उसको कभी माफ़ी नहीं अता फरमाएगा। ये माना। हाँ, और कुरान मजीद ने ये बात भी कही है कि ए मेरे मुस्तफ़ा, खा आप उनके लिए इस्तग़फिर लहुम और ला तस्तग़फिर लहुम, ए मेरे महबूब, अगर उनके लिए आप माफ़ी मांगें या ना मांगें, और अगर आप उनके लिए 70 मरतबा भी माफ़ी मांगें, 70 मरतबा भी शफात करें, यह सूरह तौबा की आयत है, लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, तो अल्लाह फिर भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन इसका सबब भी अल्लाह तबारक व तआला रहा कि इसका सबब यह है कि ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, ये इस वजह से तुम्हारी शफात हम कबूल नहीं करते कि उन्होंने अल्लाह का भी इनकार किया है, तेरा भी इनकार किया है। तो अब शफात के मुनकर को ये कहना मुनासिब नहीं कि वो कहे जनाब सरकार की शफात काबिल कबूल नहीं। उसको कहना चाहिए कि जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का मुनकर है, अल्लाह ताला की ज़ात का मुनकर है, उसके बारे में अगर सरकार भी शफात फरमाए तो परवरदिगार आलम कभी कबूल नहीं करेगा। रब ये कहना चाहता है जो मेरे यार का मुनकर है उसका शफात से ताल्लुक़ क्या बनता, मेरा महबूब अगर उसकी शफात करेगा तो भी मैं कबूल नहीं करूँगा। तो चूँकि ये यहूदियों का अक़ीदा था, हम सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम को अगर न भी माने तो कुछ नहीं हमारा बिगड़ेगा, इसलिए कि हम औलाद अंबिया में से हैं, बुज़ुर्गों की औलादों में से हैं। रब करीम ने यह अमर वाज़े किया, जो ज़रूरियात दीन का मुनकिर हो, अगर कोई बड़े से बड़े बुज़ुर्ग की औलाद में से भी हो तो सिर्फ़ एक बड़े घर में या बड़े बाप के यहाँ पैदा होने की वजह से ये बात
نظر انداز نہیں کی جائے گی کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہے جس میں سر عنوان توحید باری تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آتی ہے، اگر ان دو بنیادی عقیدوں کا منکر ہو، بے شک وہ اولاد انبیاء میں سے ہو، نہ کوئی نبی اس کی شفاعت کرے گا نہ کوئی ولی شفاعت کرے گا۔ اس سے یہ طے ہو گیا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا سے مراد ہے کہ کوئی نفس مومن نفس کافر کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس عقیدے کی تردید کے بعد پھر قوم یہود کے تذکرے کو چھیڑ دیا، کہا اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین اور انتہائی تکلیف دہ اور اذیت رسان اذیت میں، عذاب میں، سزا میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ کیا تھا؟ یہ اس کا حال ہے، یہ حال بیانیہ ہے، بیان کر رہا ہے کہ کس حالت میں وہ سزا دے رہے تھے۔ کہا تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر رہے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھ رہے تھے۔ اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا وصال پرملال ہوا تو اس کے بعد قوم بنی اسرائیل نے حلال و حرام کی تمیز کو مکمل اڑا دیا اور کسی شخص نے بہو بیٹی کا فرق نہ کیا، حلال و حرام کا فرق نہ کیا۔ جس دین کی وجہ سے انہیں عزت ملی تھی اس دین کو انہوں نے ٹھوکریں ماری تو پروردگار عالم نے یہ امر ان پر واضح کیا، جس دین کے طفیل تمہیں عزت ملی تھی اگر اس دین کے تم منکر ہو گئے ہو تو اس کے بعد پھر تمہارے لیے عزت کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتی، بجوز اس کے کہ دوبارہ اس دین کو پوری صحت مندی کے ساتھ قبول بھی کرو اور پابندی بھی کرو، ذہنی اور اعتقادی طور پر بھی اس کو مانو اور عملاً پورے طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ تو یہ تقصیر معاف کی جا سکتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیلو، اب تو خطاب ان کو ہو رہا جو مدینہ طیبہ میں آباد ہیں، یہ تو فی الواقعہ قوم فرعون کے مقابلے میں نہیں تھے، نہ ان کے سامنے ان کو ڈبویا گیا تھا، مگر یہ بتایا جو کسی کے باپ دادے پر انعامات ہوتے ہیں ان کی اولاد پر بھی وہ انعامات تسلیم ہوتے ہیں، جو کسی کے باپ دادے کی برائیاں ہوتی ہیں جس سے فضیلتیں اور خوبیاں اور نیک شہرت ورثے میں اولاد کو جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کے باپ دادے کے بدعمالیاں ان کے نام اعمال میں بدعنوانیوں کے طور پر درج ہوتی ہیں اور شہرت کی خرابی کے طور پر ان کی بدشہرتی کا باعث بنتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہنے سے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے کہ حضرت محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، ان کو جو اللہ نے خوبیاں دی تھیں وہ اولاد مصطفیٰ میں تسلیم ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد تھا کہ اے علی، یہ تیری خصوصیت ہے کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے تیری پشت میں رکھا ہے۔ جس طرح سرکار کی پشت کی اولاد کو دنیا میں عزت حاصل ہے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور عظمت کا جو فیضان ہے ان کی اولاد کو بھی، حسنین کریمین کی اولاد کو بھی پہنچا ہے، اسی بنیاد پر جو مرتبہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا ہے اس مرتبے کی مناسبت سے ان کی اولاد کو بھی عزت ملی ہے، فاروق اعظم کی اولاد کو بھی ملی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد کو بھی ملی ہے۔ اسی طریقے سے نیچے چلے آئیے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے اولاد کو بھی اپنے جد کریم کے اعزاز کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھی ان کی اولاد حصہ دار بنتی ہے۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی عزت و عظمت اور تقدس سے ان کی اولادوں کو بھی عزت ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ کی جو عزت و شہرت ہے، اگر ان کی اولاد کے لوگ اس عقیدے اور اسی عمل کے پابند ہوں تو ان کو اپنے باپ دادے کی عزت سے باقاعدہ وراثتاً حصہ ملتا ہے اور وہ بھی عزت والے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے ان کے باپ دادے کی برائیوں کو ذکر کیا، کہا انعامات ہم نے کیا کیے تھے، ایک تو تمہیں غلامی سے نجات عطا فرمائی تھی، یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی بدعمالیاں
उनके आड़े आईं और उनका रास्ता घेर लिया। उसी सरजमीन में जहाँ सैयद बन के गए थे वहाँ ग़ुलाम बना लिए गए। टॉयलेट का साफ़ करना किसका काम था? उन्हीं का काम था जो कल तक सैयद थे। नालियाँ कौन साफ़ करता था? वही साफ़ करते थे जो कल तक सैयद थे। उनके खेती बाड़ी पर किसानों का काम कौन करता था? वही करता था जो कल तक सैयद थे। और अल्लाह ताला ने इनको सियादत अता फरमाई थी। इसका मकसद यह है कि जो भी आदमी अपनी इज़्ज़त और इनाम इलाही का एतक़ादी तौर पर भी गलत इस्तेमाल करे, अमली तौर पर भी गलत इस्तेमाल करे, उससे वो दौलतें छिन जाया करती हैं। इसलिए जितने भी बुज़ुर्गों के औलादों के नाम लिए हैं उन सब से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि अपने बाप दादे के अक़ायद और आमाल को मद्दे नज़र रख के रोज़ाना की ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के सांचे में ढालें, ताकि क़यामत तक न शाखे गुल ही ऊँची है न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की बस्ती है तेरी हिम्मत की कोताही। आज भी जो उलमा, जो सूफिया, जो आलुल्लाह, जो दरवेश सही एतक़ाद, सही अक़ायद की तालीम दे रहे हैं, अमाल सालखा की तालीम दे रहे हैं, ख़ुद उसकी पूरी तरह पाबंदी करते हैं, यकीनन आने वाले औक़ात में उनकी औलादें भी उनकी निस्बत से जो उनका मर्तबा है, जो उनकी खिदमत हैं, उनकी मुनासबत से उनका भी एजाज़ तस्लीम किया जाएगा। कुरान यकसानी जताने के बाद कहता है, वो वक्त क्यों नहीं याद करते जो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे। बेटों को ज़िबा करने का पस मंज़र यह है, एक तबका आले इल्म कहता है कि फ़िरौन को नजूमिया ने बतलाया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता उल्टेगा, मगर ये ताबीर हमारे अकायद की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। क्यों? इससे ये मानना पड़ेगा जैसा नजूमियों ने बतलाया था वैसा ही हुआ है। इसका मतलब यह है कि नजूम के ज़रिए से मुक़द्दरात को मालूम करने वाले या मुस्तक़बिल के हालात को दरियाफ़्त करने वाले या इल्म गैब जानने का दावा करने वाले वो हक़ बजानिब है नहीं। ये अक़ीदा भी गलत है और ये रवायत भी गलत है। असल बात जो हमारे उलमा ने तहकीक करके लिखी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था। ख्वाब की ताबीर उसने मुअब्बिरीन से पूछी थी, तो ख्वाब एक मोमिन का भी सच्चा हो सकता है, एक काफिर का भी सच्चा हो सकता है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस आदमी ने ख्वाब देखा था, जिस बादशाह वक्त ने कैसा ऐसा हो रहा है और ताबीर पूछने के लिए जेल खाने से बुलाया था, वो जैसा ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बतलाई थी उसकी मुनासबत से काफिर का ख्वाब सच्चा निकला। मोमिन का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है, काफिर का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है। जब उसकी ताबीर पूछी गई तो उन्होंने बतलाया कि बनी इसराइल में से एक फर्जंद अर्जमंद, ऐसा सादतमंद, ऐसा शहजोर और ऐसा खुदा परस्त और ऐसा इनकलाबी और कोहे बेसतूर से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज पैदा होगा जो तेरी हुकूमत का तख्ता उलट के रख देगा। उसने फिर उसका सद्दे बाब करने के लिए एक महकमा खड़ा कर दिया जो विलादत के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता था। ये आया और दाया भर्ती की गई और प्रेगनेंसी टेस्ट के सिस्टम जारी कर दिए गए और मुल्क के तूलो अर्ज़ में इस महकमे ने एक बड़ा ज़बरदस्त भरपूर किरदार अदा किया। इस जगह ये सवाल पैदा होता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की तहकीक में सदियां इस पर बीती चली आ रही थी, इस फ़िरौन की उम्र 200 बरस से उस वक्त ज़्यादा हो चुकी थी जिस वक्त के हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की विलादत हुई और ये कानून मुद्दतें पहले लागू किया जा चुका था, तो फिर बताइए हारून अलैहिस्सलाम जो है वो किस तरह बच निकले, उनके बचने का क्या ज़रिया है। क्या दरअसल बात ये हुई थी कि फ़िरौन के दरबार में ये मसला पेश हुआ था कि अगर इसी तरीके से बनी इसराइलों में मर्दों को कत्ल किए जाने, यानी नरीना बच्चों को कत्ल किए जाने की मुहिम बदस्तूर मुसलसल जारी रही, इसका नतीजा ये होगा कि आइंदा हमारी बेगारें करने वाला और हमारे मज़दूरों के काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। और मिस्र एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो फसलों के गट्ठड़ हमारे सर पर होंगे, लकड़ियों के गट्ठड़ हमारे सर पर होंगे। बनी इसराइल से ये काम हम मज़दूरों वाला रह रहे हैं, अगर आइंदा नरीना कोई पैदा नहीं होगा तो ये काम किस तरह चलेगा। इसलिए ऐसा करो, 1 साल कत्ल न किया करो, 1 साल कत्ल किया करो। इस पर वो मुत्तफ़िक हो गया। उस दौर में हज़रत
हारून अलैहिस्सलाम की विलादत पहले हो चुकी हुई थी, वो आपके बड़े भाई थे। इसी मुनासबत से जो सरकार का फरमाना है कि या अली अंत मिन्नी बे मंज़िलत हारून में मूसा, ए हज़रत मौला मुर्ता तुम मेरे सामने उसी तरीक़े से हो कि जिस तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हारून थे। बाज़ लोगों ने इससे ये इस्तदलाल करना चाहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके खलीफा थे, तो जिस तरह वो खलीफा बिला फजल थे, इसी तरीक़े से हज़रत हैदर करार हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के खलीफा बिला फजल हैं। और उनके इस इस्तदलाल का मकसद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा बरहक हैं उनकी तरदीद करना मुराद है, और हज़रत फ़ारूक़ आज़म की तरदीद करना मुराद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की तरदीद करना मुराद है। मगर ये इस्तदलाल क़तन बातिल है। क्यों? इसलिए कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे और हज़रत हैदर करार उम्र में छोटे थे, और जनाब हारून का विसाल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि से पहले हुआ था। उनका जनाजा जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया था। अगर सरकार मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जनाब हारून ज़िंदा रहते, वो उनके खलीफा होते, तो फिर उनकी खिलाफत पर जनाब हैदर करार की खिलाफत बिला फसल को क़यास किया जा सकता था। मगर चूँकि बाद में वफ़ात पाने के बजाय वो तो पहले फौत हो गए, वो खलीफा बने ही नहीं, तो फिर किस मुनासबत से ये कहा जा सकता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत सलासा जो है, तीन खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत हक़्क़ा, ये बातिल है? नहीं, वो खिलाफत हक़्क़ा है, खिलाफत राशिदा है, अला मिनहाज नबूवत है, और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इस तरह कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून को सहराए सीना में छोड़ के तूर पर गए थे। उनके उस वक्फे में जनाब हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के यहाँ खलीफा बना के छोड़ के गए थे, लेकिन किताब लेके वापस आ गए, खिलाफत ख़त्म हो गई। इसी तरीके से ग़ज़वा तबूक पर जाते वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हैदर करार को जब अपना नायब बना के छोड़ा, तो उस वक्त कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बच्चों और औरतों पर खलीफा बना के छोड़ रहे हो। उस वक्त आपने फरमाया, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, ए अली तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि मेरे सामने तुम्हारी शख्सियत ऐसी हो जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी। यानी जिस तरह उन्होंने टेम्परेरी उनको खलीफा बनाया था, वापस तूर से वापस तशरीफ़ लाए तो वो खिलाफत ख़त्म हो गई। मैं तुम्हें आर्जी तौर पर तबूक जाते वक्त अपना खलीफा बनाता हूँ, जिसका माना ये होगा जब मैं वापस आऊँगा तो ये खिलाफत जो आज दी गई है ये ख़त्म कर दी जाएगी, इसलिए ये अमाना नहीं बनते। पर बहरहाल वो जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है वो बजाय खुद है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के उस दौर का वो वक्त आता है जब आपकी विलादत होने वाली है, उससे पेशतर वो जितने भी बच्चे बनी इसराइल के यहाँ नरीना पैदा होते हैं सबको ज़िबा कर दिया जाता है, और जितनी लड़कियाँ पैदा होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि उनको कनीज़ें बना लिया जाए। इस किस्से का जिक्र किया जिस वक्त के वो नरीना को ज़िबा कर रहे थे, मादीना को ज़िंदा छोड़ रहे थे, ताकि नरीना की तरफ जो ख़तरा पेश आने वाला है उससे बचाएं और ख़वातीन को ज़िंदा रखें, उनको कनीज़ें बनाएं। अल्लाह के बाद कितनी बड़ी ज़िल्लत की ज़िंदगी थी, हमने किस इज़्ज़त के साथ तुम्हें उसमें से छुड़ाया। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, इस जगह दाया आई, उसने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को देख के उसका दिल पसीज आया। उसने कहा मैं जाकर के रिपोर्ट करती हूँ कि वो बच्चा नहीं पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई है, तो मुमकिन है इस बहाने से ये साहिबजादा बच जाए। जाकर उनको बतलाती है, वो कहते हैं हम खुद जाके देखेंगे। एक पूरा वफद चेक करने के लिए आया। जब उनके वफद के आमद बिल्कुल करीब हुई तो माई साहबा को जनाब यूहानिस को कहा गया कि इसको जलती तनूरी में फेंक दे। अब माँ तो जलती तनूरी में किसी तरह ना फेंक सके,
پر ایک طرف یہ کہ اس کے آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے، تو ذبح کیا جانے کا معاملہ فرعون کی طرف سے تھا، اور اس کو تنوری میں پھینکنے کی بات پروردگار عالم کی طرف سے تھی۔ تو اس موقع پر مائی صاحب نے اس بھروسے پر کہ یہ میری جانب باری تعالیٰ ہے، اور کئی ایک آگے مبشرات ان کو اس طرح کی مل چکی ہوئی تھیں، اس لیے وہ پورے یقین سے سمجھتی ہیں کہ میں اگر بیٹے کو تنوری میں پھینک دوں گی تو میرے بچے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ کو تنوری میں پھینک دیا گیا۔ جب دیکھنے والے آئے، دیکھا تنوری میں پڑا ہوا ہے، شعلوں کے اندر ہے، وہ گھبرا کے واپس چلے گئے کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو پہلے سے پورا ہے۔ اب جب وہ چلے گئے، مائی صاحبہ جا کے تنوری میں جھانک کے دیکھتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام خیر و عافیت سے تنوری کے شعلوں میں موجود ہیں، لیکن بگڑا آپ کا کچھ نہیں۔ آپ کو لا کے اپنی گود میں رکھا، پیار کیا۔ اتنے میں جبریل امی کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ مائی صاحبہ سے کہو کہ یہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے اس کو دریائے نیل میں پھینک دے، ہم پھر اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو صندوق میں پھینکے جانے کا منصوبہ طے ہو گیا، مگر مائی صاحبہ نے کہا کہ بھائی میں اس کے لیے کہاں سے صندوق لاؤں، صندوق کا تو میرے پاس بندوبست نہیں ہے۔ تو اسے جبریل امی کی ڈیوٹی لگی کہ جبریل امی تم جاؤ جنت سے صندوق لے کر کے جاؤ اور جا کر اس کی خدمت میں پیش کر دو۔ جناب یوحانس کی خدمت میں صندوق لا کر کے پیش کیا گیا۔ آپ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں پھینک دیا۔ ماں پھینک کے واپس آ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان موجوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مسلمانوں، یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ماں ہو کر کے واپس آ گئی ہے، مگر بہن کا جگر ایسا ہے کہ بھائی کو ان تند و تیز موجوں میں چھوڑ کر واپس آنے کا اس کا حوصلہ نہ بن سکا، اور دریا کے موجوں کے ساتھ، دریا کی روانی کے ساتھ چلتی ہے۔ اس سے مسلمانوں ایک نصیحت حاصل کرو، اپنے بہنوں کے ساتھ شفقت کرو، پیار کرو، محبت کرو، قربانیاں کرو، ان کو اپنی دوستی اور اپنے پیار کی یقین دہانی کراؤ، رب راضی ہوگا۔ تاریخ بتلاتی ہے میدان کربلا میں جناب سیدہ زینب کو حضرت امام حسین نے کہا بہن اس وقت قافلے کو لے کر کے چلی جاؤ، کیوں؟ کل میری شہادت کے بعد تمہاری رسوائی ہوگی اور تمہارے کانوں کی بالیاں اتاریں گے، سر کے دوپٹے اتاریں گے، نہ جانے کیا کیا تم سے ہونے والا ہے۔ مائی صاحب نے کہا اے حسین جیسے بھائی کو چھوڑ کے دشت کربلا کے تپتے ریگستانوں میں چھوڑ کے چلی جاؤں، کل سیدہ فاطمہ مجھ سے سوال کریں میرے بیٹے کو کہاں چھوڑ کے آئی تھی، کیا جواب ہوگا؟ علی مرتضیٰ کہیں میرے جیالے سپوت کو دشمنوں کی تلواروں کی دھاروں کے نیچے چھوڑ کے آ گئی تھی۔ تو جناب سیدہ زینب نے میدان کربلا کی چلچلاتی دھوپ اور تپتے ریگستان میں پیاس اور بھوک کی شدت کی حالت میں ساتھ دے کر کے ثابت کر دیا بہن ہر دور کی بہن ہوتی ہے، بہن کا جگر ایک بہن کا جگر ہے، اور انسان کو اپنی بہنوں کے ساتھ مربت کا سلوک ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ صاحبہ نے اس صندوق کو جب دیکھا کہ فرعون کے محلات کے قریب گیا، اس کے ملاحوں کو ڈالا گیا، انہوں نے صندوق پکڑ لیا۔ جب صندوق کے پکڑ کے تو محلات میں لے جانے تک مائی صاحبہ کو یقین ہو گیا جو بہن تھیں، تو اس وقت واپس آئے اور ان کو پہلے بات کرتے وقت یہ بھی بتلایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایک ایسی دایا کے بارے میں جو اس کو دودھ پلائے تو آسانی سے پی لے؟ کئی ایک دایا لائی گئی، کسی کا دودھ نہ پیا۔ تو آپ کی ہمشیرہ صاحبہ نے اس وقت بتلایا اگر چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی خاتون بتلاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے تو یہ پینے لگ جائے۔ اب اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقیناً ماننا پڑتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے کہ ساری عورتیں آ کر کے دودھ پلائیں، جب تک میری اپنی ماں دودھ نہیں آ کے پلائے گی اس وقت تک نہیں اٹھوں گا۔ اب اس کو اس فیصلے کا علم ہونا کہ میری اپنی ماں آئے گی، اس کا نام ہے غیب کا علم۔ تو آپ کی مائی صاحبہ کو بلایا گیا، رب نے واضح کر دیا کہ اے فرعون یاد رکھ جس موسیٰ کو میں پالنا چاہوں تو قتل کرنا چاہے، اگر تیرے گھر میں رکھ کے اور تیری تنخواہ پر اصلی ہی ماں سے دودھ نہ پلواؤں تو مجھے بھی خدا نہ کہیو۔ وقت اختتام پذیر ہوا، نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکان امت، ترا با شوخی رندانہ گفتم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین، رحمت کے یا رحمت۔